کیا کبھی آپ نے غور کیا کہ چند برس قبل ہمارے ہاں چھوٹے سر والے بچے بکثرت نظر آتے تھے؟ ہرے رنگ کا چولا پہنے یہ بچے نہ صرف گلیوں اور بازاروں میں بھیک مانگتے دکھائی دیتے، بلکہ درگاہوں اور درباروں پر بھی اس طرح کے بچوں اور بچیوں سے آمنا سامنا ہوا کرتا تھا۔ بالعموم اس طرح کے بچوں کو شاہ دولہ کے چوہے کہا جاتا تھا، مگر اب اس طرح کے بچے بہت کم نظر آتے ہیں۔ یہ کیا ماجرا ہے؟ غالباً 2011 میں اس حوالے سے کچھ جستجو کے بعد کالم میں اپنی معروضات پیش کی تھیں، لیکن تازہ ترین سیاسی حالات کی روشنی میں انہیں دوبارہ پیش کرنے کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے۔ سائنسی اعتبار سے تو چھوٹا سر ایک جینیاتی خامی ہے جس کی وجہ سے بچے کی کھوپڑی کے جوڑ وقت سے پہلے ہی بند ہو جاتے ہیں، لہٰذا اس کا سر چھوٹا رہ جاتا ہے۔ امریکہ کے نیشنل ہیومن جینوم ریسرچ انسٹیٹیوٹ نے چند برس پہلے اس معاملے پر تحقیق کی تھی، اور اس تحقیق میں ان 33 پاکستانی گھرانوں کو بھی شامل کیا گیا تھا جن کے ہاں بچوں کے سر چھوٹے رہ گئے۔ لیکن امریکی ماہرین اس بات پر حیرت زدہ ہیں کہ پاکستان میں ایسے بچوں کی پیدائش کی شرح معمول سے زیادہ کیوں ہے۔ اس کی ایک وجہ تو قریب ترین رشتہ داروں میں نسل در نسل شادیاں بھی ہیں، اور دوسرا معاملہ پراسراریت کا ایسا گورکھ دھندا ہے جو آج تک کوئی حل نہیں کر سکا۔ اور یہ بھی سوالیہ نشان ہے کہ پاکستان میں ایسے بچوں کو شاہ دولہ کے چوہے کیوں کہا جاتا ہے۔ اس حوالے سے ایک روایت یہ ہے کہ حضرت شاہ دولہ دریائی بہت بڑے صوفی بزرگ ہوئے جن کا مزار گجرات میں ہے، اور ان کا سلسلہ طریقت حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی سے جا ملتا ہے۔ انہیں دریائی اس لیے کہا جاتا ہے کہ کبھی دریائے چناب یہاں سے گزرتا تھا۔ اس مزار کے سامنے جو چھوٹی سی سڑک ہے، مغل بادشاہ اسی راستے سے گزر کر کشمیر جایا کرتے تھے۔ چھوٹے سر والوں کے شاہ دولہ سے منسوب ہونے کا پس منظر یہ ہے کہ بے اولاد جوڑے جب یہاں منت ماننے آتے تھے تو ان کا پہلا بچہ ایب نارمل ہوتا تھا، یعنی اس بچے کا سر چھوٹا ہوتا تھا، لہٰذا وہ والدین اپنے اس بچے کو شاہ دولہ کا چوہا کہہ کر اس دربار پر چھوڑ آتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ جو والدین پہلا بچہ دربار کے لیے وقف نہیں کرتے تھے ان کے ہاں تمام بچے چھوٹے سر والے ہی پیدا ہوتے رہتے تھے۔ حضرت شاہ دولہ ایسے بچوں کی اولاد کی طرح پرورش کیا کرتے تھے، لہٰذا ملک بھر میں موجود چھوٹے سر والے بچوں کو شاہ دولہ کے چوہے کہا جانے لگا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں ایسے بچوں کو سائیں، درویش اور اللہ والے سمجھا جاتا ہے، انہیں ناراض نہیں کیا جاتا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کی دعا یا بد دعا بہت جلد قبول ہوتی ہے، اس لیے ان کی ہر فرمائش اور خواہش پوری کی جاتی ہے۔ بہرحال شاہ دولہ کے چوہوں سے متعلق دوسرا تاثر یہ ہے کہ یہ بچے بالکل نارمل ہوتے ہیں۔ بھکاری مافیا دراصل ان بچوں کو اغوا کر لیتا ہے، اور اغوا کرنے کے بعد بچپن میں ہی ان بچوں کے سروں پر لوہے کے کنٹوپ یا آہنی پتریاں لگا کر رکھا جاتا ہے تاکہ ان کے سر چھوٹے رہ جائیں اور ان کی ذہنی نشو و نما نہ ہو سکے، تاکہ انہیں درگاہوں پر اور بازاروں چوکوں چوراہوں میں دولے شاہ کے چوہے کے طور پر پیش کیا جائے اور لوگوں کی ہمدردیاں سمیٹ کر بھیک کا کاروبار بڑھایا جائے۔ چونکہ بتدریج لوگوں میں شعور بیدار ہو رہا ہے، جہالت اور لا علمی کے اندھیرے چھٹ رہے ہیں، لہٰذا دولے شاہ کے چوہوں کی تعداد بھی بتدریج گھٹتی جا رہی ہے، اور اب ایسے بچے خال خال ہی نظر آتے ہیں۔ ان چھوٹے سر والے بچوں کے حوالے سے تو اب شعور بیدار ہو رہا ہے اور لوگ حقیقت جان گئے ہیں، مگر ہمارا معاشرہ برس ہا برس سے ایسے طفلان انقلاب کو جنم دے رہا ہے جو بظاہر ہیبت اور وضاحت کے اعتبار سے تو بھلے چنگے معلوم ہوتے ہیں، مگر ذہنی نشو و نما کے حوالے سے کسی شاہ کے چوہوں سے بھی بدتر ہیں۔ یہ چوہے ہماری بنیادوں کو کھوکھلا کر رہے ہیں۔ یہ نئی طرز کے چوہے ہماری سیاسی، اخلاقی اور معاشرتی اقدار کو کاٹ کر کھا چکے ہیں۔ ان کے سر چھوٹے نہیں ہوتے، سوچ محدود ہوتی ہے،
مذہب، مسلک اور سیاست میں ان دولے شاہ کے چوہوں کی مانگ تو پہلے بھی ہوا کرتی تھی۔ سیاسی اکابرین اور مذہبی پیشوا شروع سے ہی ان بچوں کے سروں پر اپنی محبت اور چاہت کے کھونٹے گاڑ دیا کرتے تھے۔ اوائل عمری سے ہی ان کے دماغوں پر مخالفین سے نفرت کی آئینی ٹوپیاں چڑھا دی جاتی، وفاداری کے بجائے اطاعت و غلامی کا خول پہنا دیا جاتا ہے تاکہ ان کی ذہنی نشو و نما رک جائے اور یہ دولے شاہ کے وہ چوہے بن کر رہ جائیں جو صرف آوے ہی آوے کے نعرے لگائیں، اپنے لیڈر کے گن گائیں، اپنے ہی موقف پر اترائیں، باقی سب بھول جائیں اور اپنے قائد کے لیے لڑ مر جائیں، چاہے وہ غلط ہی کیوں نہ ہو، ہر صورت میں اس کا دفاع کریں۔ دولے شاہ کے یہ چوہے صرف سیاست تک محدود نہیں ہیں، ہر شاہ نے اپنے ہاں چوہوں کی ایسی فوج تیار کر رکھی ہے۔ کسی بھی مذہبی رہنما کے پیروکاروں کو دیکھ لیں، ان کی کھوپڑیوں پر بچپن میں ہی ایسا کنٹوپ چڑھا دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے مسلک کے علاوہ باقی سب کو کافر سمجھتے ہیں۔ کہیں لسانیت کی پٹی بندھی ہے، کہیں صوبائیت کا شکنجہ ہے، تو کہیں قوم پرستی کا ایسا سانچہ جس میں سر چھوٹا تو نہیں ہوتا مگر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت محدود ہو جاتی ہے۔ دماغ تو نہیں سکڑتا مگر تنگ نظری غالب آ جاتی ہے۔ سب سے افسوسناک بات یہ ہے کہ جب ان کی سوچ پر پہرے بٹھائے جا رہے ہوتے ہیں، سروں پر لوہے کے کڑے چڑھائے جا رہے ہوتے ہیں، تو انہیں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ وہ کسی کے چوہے بننے جا رہے ہیں۔ وہ بس دولے شاہ کے چوہوں کی طرح چندہ، ووٹ اور جلسوں کی رونق بڑھانے کے کام آتے ہیں۔ 2011 میں پاکستان میں سیاسی بندوبست کے تحت شروع کیے گئے ایک منصوبے پروجیکٹ عمران کے تحت دولے شاہ کے چوہے تیار کرنے کے کام میں تیزی آئی۔ یہ منصوبہ تو اب فلاپ ہو چکا ہے، مگر مشکل یہ ہے کہ سیاسی بونوں کی جو کھیپ تیار کی گئی تھی وہ خود کو شاہ سے زیادہ شاہ کا وفادار خیال کرتی ہے اور اپنے تخلیق کاروں پر تل ملا رہی ہے۔ یہ دولے شاہ کے چوہے اپنی تخیلاتی دنیا کے حصار میں، انہیں یقین ہے کہ ان کی دعاؤں اور بد دعاؤں میں بہت تاثیر ہے۔ ان کا گمان ہے کہ وہ حق اور سچ پر ہیں۔ ان کا ایمان ہے کہ جو ان جیسا نہیں ہے، جو ان میں سے نہیں ہے، جو ان کی طرح نہیں سوچتا، وہ چور اور ڈاکو ہے۔ کیا کبھی سیاست میں متعارف کروائے گئے ان دولے شاہ کے چوہوں پر بھی تحقیق ہوگی؟ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کریں، کامنٹ کریں اور ہمارا چینل آؤٹ لائن نیوز سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئکن یعنی گھنٹی ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز ملتے رہیں۔ بہت شکریہ۔